Welcome back to my channel with next video. Subscribe for the channel Medical School. All medical related topics are here. Part 2 of blood pressure hypertension. Facts. Hypertension ایک خطرناک صورتحال ہے جو خراب کرتی ہے ہمارے گردوں، دل، دماغ اور جسم کے مختلف حصوں کو۔ ایک اندازے کے مطابق 1.28 بلین لوگ جن کی عمر 30 سے 80 سال کی ہے وہ ہائپرٹینشن کا شکار ہیں۔ اسی طرح 46% لوگ ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماری سے بے خبر ہیں۔ تقریباً ہر 5 میں سے ایک نوجوان نے اپنے بلڈ پریشر کو انڈر کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اسی طرح بلڈ پریشر کے بڑھ جانے سے قبل از وقت موت واقع ہو جاتی ہے۔ ڈیفینیشن آف ہائپرٹینشن ہماری شریانیں دل سے خون کو لے کر جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہیں۔ عام طور پر یہ خون کا دباؤ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے خون کا دباؤ مسلسل زیادہ رہے اور اسی طرح اگر کسی وجہ سے سڈنلی نارمل سے رینج سے زیادہ ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہائپرٹینشن کہتے ہیں۔ ہائپرٹینشن کی اقسام۔ ہائپرٹینشن کی 2 اقسام بہت اہم ہیں جو یہ ہیں: پرائمری اور ایسینشیل ہائپرٹینشن، سیکنڈری ہائی بلڈ پریشر ہائپرٹینشن۔ پرائمری اور ایسینشیل ہائپرٹینشن جو کہ کامن اقسام ہے بلڈ پریشر کی، اور یہ اقسام زیادہ تر لوگوں میں پائی جاتی ہے جو کہ پرانے مریض ہوں بلڈ پریشر کے۔ سیکنڈری ہائی بلڈ پریشر ہونے کی وجہ بنتی ہے کسی میڈیکل کنڈیشن جیسے کسی سرجری کے ہونے کے بعد بلڈ پریشر کا ہائی ہونا یا کوئی نامناسب ادویات جو بلڈ پریشر کو بڑھائے، اور یہ اکثر بہتر ہو جاتی ہے وقتی طور پر علاج کرنے سے، اور اس صورت میں دوبارہ کوئی میڈیسن نہیں کھانی چاہیے جو بلڈ پریشر کو بڑھائے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ہائپرٹینشن کی سب ٹائپ یا کیٹیگریز ہیں جیسے ریزسٹنس ہائپرٹینشن، میلیگننٹ ہائپرٹینشن اور آئسولیٹڈ ہائپرٹینشن۔ وائٹ کوٹ ہائپرٹینشن یہ بھی ایک ہائپرٹینشن کی ٹرم ہے۔ اس صورت میں مریض کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر یا نرس یا کسی بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ٹیم یا ہاسپٹل کو دیکھتا ہے، اسی دوران اس مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جو کہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ گیسٹیشنل ہائپرٹینشن یہ فارم بھی ہائپر بلڈ پریشر کی ہے جس میں مریض کا بلڈ پریشر پریگنینسی کے دوران ہائی ہو جاتا ہے۔ تمام پریگنینسیز میں سے 6% پریگنینسیز ہائپرٹینشن کا شکار ہوتی ہیں جسے پری ایکلیمپسیا کہتے ہیں۔ کازز۔ اکثر اوقات ہائپرٹینشن کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی، لیکن پرائمری ہائپرٹینشن شو کرتی ہے کچھ کازز کو، جس میں موٹاپا، انسولین کا نہ لگانا، زیادہ مقدار میں نمک لینا، زیادہ مقدار میں الکحل لینا، سگریٹ کا استعمال، اسٹریس اور ڈپریشن وغیرہ ہیں۔ اسی طرح سیکنڈری ہائپرٹینشن کچھ مخصوص وجہ سے ہوتی ہے جیسے CKD، گردوں کا فیل ہو جانا، شوگر کا بڑھنا، ایڈرینل گلینڈ کا کینسر، فاسفورس اور کیلشیم کا لیول ہائی ہو جانا، پریگنینسی یعنی حمل، نیند نہ پوری ہونا اور نامناسب ادویات کا استعمال کرنا جو بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہیں۔ کمپلیکیشن آف ہائپرٹینشن۔ اگر ہائپرٹینشن جیسی بیماری کو زیادہ عرصے کا وقت ہو چکا ہو تو بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے دل کا فیل ہونا، فالج، دل کا دورہ، گردوں کا ختم ہونا یعنی گردوں کی بیماری، دیکھنے کی صلاحیت کا کم ہو جانا، اور اسی طرح موت اور بہت سی بیماریاں بھی واقع ہو سکتی ہیں۔ ڈائگنوز یا تشخیص۔ بلڈ پریشر کو چیک کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کارڈک مانیٹر، مرکری اسپیگنو مینومیٹر اور ڈیجیٹل اسپیگنو مینومیٹر ہے۔ اسی طرح اگر بلڈ پریشر 140/90 یا اس سے زیادہ ہو تو اس صورت میں اس کنڈیشن کو ہائپرٹینشن کہیں گے۔ ایک نوجوان انسان کا نارمل بلڈ پریشر 120/80 ہوتا ہے، ایلیویٹڈ میں 130/90، اسٹیج 1 میں 140/90، اسٹیج 2 میں 160/100 اور اسی طرح ہائپرٹینشن کرائسس میں 180 یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ رسک فیکٹر میں سب سے پہلے ایج یعنی عمر۔ ہائی بلڈ پریشر کا مرض اکثر بزرگوں یعنی 65 سال کی عمر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ویٹ یعنی وزن۔ زیادہ موٹاپا بھی ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے۔ الکحل اور تمباکو۔ اس طرح زیادہ مقدار میں شراب اور تمباکو لینے سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ سیکس یعنی جنس۔ مردوں میں ہائی بلڈ پریشر زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت عورتوں کے، اور اس کے علاوہ دل کی بیماریوں میں شوگر کے بڑھنے کی وجہ سے، گردوں کے ختم ہونے سے اور ہائی کولیسٹرول لیول بڑھنے کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ سائن اینڈ سمپٹمز، نشانیاں اور علامتیں۔ سب سے پہلے بلڈ پریشر کو چیک کر لیں، اور اگر ہائی بلڈ پریشر ہو تو اس کو ہائپرٹینشن کہیں گے۔ اسی طرح سیویئر کیسز میں ہائپرٹینشن کی وجہ سے پسینے کا آنا، غنودگی، سونے میں مشکلات، سر میں درد اور اکثر صورت میں ناک سے خون کا آنا بھی ہو سکتا ہے۔ مینجمنٹ۔ اکثر طریقوں سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جیسے اچھی خوراک جس میں پوٹاشیم اور فائبر کا استعمال ہو، زیادہ مقدار میں پانی پئیں اگر مریض کو منع نہ ہو، روزانہ ورزش کریں، سگریٹ نوشی نہ کریں، نہ نمک کھانا اور نہ نمک سے کوئی بنی مصنوعات، اسٹریس لینے سے پرہیز کریں، اپنے وزن کو مینٹین رکھیں اور اپنے بلڈ پریشر کو روزانہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ چیک کریں۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوائیوں سے علاج۔ ٹریٹمنٹ آف میڈیسن۔ 4 کلاسز ہوتی ہیں ہائپرٹینشن میڈیکیشن کی۔ فرسٹ لائن زیادہ افیکٹ کرتی ہے اور اکثر استعمال ہوتی ہے جب علاج شروع کرنا ہو تو، اور اکثر
بی پی کی دوسری دوائیاں بھی پچھلی دوائیوں کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے۔ فرسٹ لائن بلڈ پریشر کی میڈیسن کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1 پر ہے اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم AC انہیبیٹرز جن میں لسنوپریل اور کیپٹوپریل وغیرہ شامل ہیں۔ 2 پہ ہے اینجیوٹینسن 2 ریسیپٹر بلاکر ARB جس میں میٹوپرولول لوسرٹان وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے کیلشیم چینل بلاکر جس میں ایملوڈوپین یعنی نارویسک اور نیفیڈوپائن وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 4 پر ہے ڈائیورٹکس واٹر اور فلوئڈ پلز جسے کہتے ہیں جس میں فیوروسیمائڈ وغیرہ شامل ہیں۔ کے علاوہ ایڈیشنل میڈیسن بھی اکثر اوقات میں بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں، جیسے الفا بلاکر مطلب منی پریس وغیرہ، الفا بیٹا بلاکر ایگزامپل لیبیٹالول بلاکر، ایٹینالول، السٹیرون اینٹاگنسٹ مطلب اسپائرونلیکٹون، رینن انہیبیٹرز مطلب الکسٹرائن میڈیسن، جو ڈائلیٹر میں ہے ہائیڈرالازائن، سینٹرل ایکٹنگ ایجنٹس میں ہے کولینیڈائن میڈیسن وغیرہ۔ اینڈ تمام ادویات کسی سینئر ڈاکٹر یا کسی فزیشین سے پرسکرائب کر کے لازمی لیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے ڈائٹ چارٹ ہے ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں کا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. Hypertension Part 3 is coming soon. Hypertension. Please subscribe for this channel for more informative videos. Thanks.